نمرا نے گھر کی غربت کو ختم کرنے کے لیے ٹک ٹاک پر لائیو آنا شروع کر دیا۔ ماں باپ نے بھی پیسہ دیکھا، بیٹی کی تحقیق نہ کی۔ ایک دن نمرا کے بھائی نے نمرا کو ٹک ٹاک لائیو پر آتے دیکھ لیا اور گھر آ کر اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ماں باپ نے الٹا بیٹے کو گھر سے نکال دیا کہ تم اپنی بہن کو بدنام کر رہے ہو۔ اور ایک دن نمرا ٹک ٹاک پر ہی کسی رئیس سے باتیں کرنے لگی اور اس کے ساتھ ہی گھر سے بھاگ گئی۔ آگے جا کر نمرا کے ہوش اڑ گئے کہ سامنے اس کا بھائی۔ آج بھی گھر میں دال روٹی ہی پکی تھی۔ نمرا نے دسترخوان سے پلیٹ پیچھے کھسکا دی۔ کہنے لگی میں نہیں کھاؤں گی دال، روز دال پک جاتی ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگی شکر کرو کہ یہ بھی کھانے کو مل رہی ہے، وہ لوگ بھی ہیں جنہیں دال بھی نصیب نہیں ہوتی۔ نمرا کہنے لگی اماں آپ صرف ان لوگوں کو ہی کیوں دیکھتی ہیں جنہیں دال نصیب نہیں ہوتی؟ ہر وقت مجھے انہی لوگوں کا کیوں بتاتی ہیں؟ وہ بھی تو ہیں جو روزانہ گوشت اور مرغ مسلم کھاتے ہیں۔ اس کی والدہ کہنے لگی چپ چاپ کھانا کھاؤ، زبان چلائی تو زبان کھینچ لوں گی تمہاری۔ وہ دسترخوان سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا بھائی اعجاز کہنے لگا آپ لوگوں نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، زبان دیکھی ہے کتنی بڑھ گئی ہے اس کی۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا 10 جماعتیں پڑھوا لی ہیں، اب اسے گھر پر بٹھا دیں، لیکن آپ کو شوق تھا کہ اسے کالج میں بھیجنا ہے۔ ابھی تو یہ ابتدا ہے اماں، آگے آگے دیکھیں اس کی زبان کتنی کینچی کی طرح چلتی ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگی اعجاز تم چپ رہو، آج کل 10ویں پاس لڑکیوں کے اچھے رشتے نہیں آتے۔ ارے 12 یا 14 جماعتیں پڑھ لے گی تو کم از کم اچھا رشتہ تو مل جائے گا۔ نمرا کمرے میں جا کر دل جلانے لگی۔ آج تیسرا دن تھا جب دال ہی کھا رہی تھی، کبھی مونگ کی دال، کبھی مسور کی دال، کبھی ماش کی دال، اور جب دال نہیں پکتی تھی تو آلو پک جاتے تھے۔ قسمت سب کی بدل جاتی ہے، لیکن اس کی قسمت تو جیسے ایک جگہ آ کر ٹھہر سی گئی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ لیٹ گئی۔ بھوک دوبارہ لگ رہی تھی لیکن کھانا نہیں کھایا۔ اگلے روز بھی بھوکی اپنے کالج چلی گئی، لیکن دوپہر تک شدت سے بھوک لگ رہی تھی۔ رابعہ کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری شکل پر کیوں 12 بجے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی جب قسمت میں صرف 12 ہی بج جائیں اور وقت ایک جگہ ٹھہر جائے تو شکل پر بھی 12 بج جاتے ہیں۔ نمرا نے چڑ کر جواب دیا تھا۔ وہ کہنے لگی پھر بھی بتاؤ تو میری خوبصورت سی دوست کا موڈ کیوں آف ہے؟ ویسے تم غصے میں بھی بہت اچھی لگتی ہو۔ نمرا کہنے لگی زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے میں صرف خوبصورتی میں ہی قسمت کی دھنی ہوں، قسمت میں نہیں۔ ایک تو غریب گھر میں انسان کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ نہ میں نے رات کا کھانا کھایا اور نہ صبح کا ناشتہ کیا۔ اب بھی مجھے پتا ہے جب گھر جاؤں گی تو دال پکی ہوگی یا آلو پکے ہوں گے۔ پتہ نہیں ہم لوگ اپنی قسمت میں صرف یہی چند چیزیں کیوں لکھوا کر آئے ہیں۔ رابعہ نے گہری سانس لی، کہنے لگی چلو آج میں تمہیں سموسہ کھلاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی وہ بھی یقیناً آلو والا ہی کھلاؤ گی مجھے نہیں کھانا۔ رابعہ ہنسنے لگی، کہنے لگی نہیں قیمے والا کھلا دیتی ہوں۔ اس نے سامنے کینٹین سے قیمے والے سموسے لیے اور نمرا کے آگے رکھ دیے۔ نمرا کھانے لگی، کہنے لگی ویسے امیر لوگوں کی بھی عجیب قسمت ہے، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، کیا کیا آرڈر کرتے ہیں۔ پتہ ہے آج میں ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی، ایک لڑکی ایک ریسٹورنٹ کے سب سے اوپر کے فلور میں بیٹھی اے سی میں بیٹھ کر 2200 کی ڈیل کھا رہی تھی، اور پتہ ہے اماں 2200 میں پورا ہفتہ گزارتی ہیں۔ رابعہ کہنے لگی پھر بھی تم ٹک ٹاک میں ہی کچھ کرنا شروع کر دو۔ سموسہ کھاتے ہوئے رابعہ نے کہا تھا۔ نمرا کہنے لگی یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ رابعہ کہنے لگی ہمارا کام کیوں نہیں ہے؟ ارے بھائی دیکھو وہ کوئی کسی ایکٹر کی بیٹی تو ہے نہیں جو ٹک ٹاک پر یہ سب کچھ کرتی ہیں۔ ہمارے جیسے عام گھروں کی لڑکیاں ہیں جو آج کل یہ سب کر رہی ہیں اور لاکھوں کما رہی ہیں، اور اب تو ٹک ٹاک بھی مونیٹائز ہونے لگ گیا ہے، اس سے بھی ارننگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ جانتی ہو جتنی تم خوبصورت ہو پہلی ہی ویڈیو میں دھوم مچا دو گی۔ یہ سن کر نمرا کہنے لگی جانے بھی دو، اب میں اتنی بھی خوبصورت نہیں ہوں، ظاہر سی بات ہے پٹھان خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے رنگ روپ سفید مل گیا ہے۔ رابعہ کہنے لگی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم اپنے حسین چہرے سے کتنا کیش کر سکتی ہو۔ نمرا کہنے لگی نہیں بھائی میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی، ویسے بھی ہمارا تعلق پٹھان فیملی سے ہے
اور تم جانتی ہو کہ پٹھانوں میں غیرت کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے گھر والے مجھے اس چیز کی اجازت دیں گے۔ رابعہ کہنے لگی، ارے بھائی کیوں پریشان ہوتی ہو؟ دیکھو، پہلے تم صرف اپنے پاؤں کی ویڈیو بنانا، اپنے پاؤں پر نیل پالش لگاؤ، ویسے بھی تمہارے پاؤں بہت خوبصورت ہیں، اور پھر دیکھو لوگوں کا کیا رسپانس آتا ہے۔ یہ سن کر نمرا نے بھی سوچا کہ اس طرح تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس کے پاؤں ہیں۔ اس نے گھر جاتے ہی اپنا ایک الگ نام سے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا اور اپنے پاؤں ایک کالی چادر پر رکھے، پھر اس پر سرخ رنگ کی نیل پالش لگائی، پاؤں میں ہلکی سی پازیب بھی پہنی تھی، اور پھر اس کی ویڈیو بنائی۔ جیسے ہی اپلوڈ کی 1 گھنٹے میں 10K ویوز آ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر نمرا بڑی خوش ہوئی تھی۔ اس کی پہلی ہی ویڈیو پر بے تحاشا اسے پیزرائی ملی تھی۔ بہت سے لوگوں کے میسیجز بھی آنے لگے کہ پاؤں اتنے خوبصورت ہیں تو چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، پلیز اپنا چہرہ بھی دکھائیں۔ اس طرح کے میسیجز پڑھ کر وہ مسکرا رہی تھی۔ اگلے روز اس نے رابعہ کو جب دکھایا تو رابعہ کہنے لگی، دیکھا میں نے کہا تھا نا تمہاری پہلی ویڈیو ہی ہوا میں اڑے گی۔ کہنے لگی رابعہ، اگر یہ مونیٹائز ہو جائے تو کم از کم کتنے پیسے آئیں گے؟ وہ کہنے لگی، ابھی تم ویڈیو بھیجتی جاؤ، اپنا چہرہ مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے بنا چہرہ دیکھے ہی تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ کبھی مٹی کے گھڑے پر اپنا ہاتھ رکھ کر ویڈیو بنانی پڑے گی، کبھی کسی ڈیکوریشن پیس پر، بس ایسے ہی مختلف طریقے سے تم اپنی تصویریں بھیجو، پھر دیکھو کیا رسپانس ملتا ہے۔ اسے رابعہ کا مشورہ بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے یہی کیا۔ ان کے گھر میں اب بھی مٹی کے گھڑے میں ہی پانی پیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھویا، لوشن لگایا اور پھر اس پر کالے رنگ کی نیل پالش لگا لی، ہاتھ میں کالے رنگ کی چوڑیاں بھی پہن لیں۔ سفید رنگ کے مومی ہاتھ پر کالا رنگ جچ رہا تھا۔ اس نے مٹی کے گھڑے پر اپنے ہاتھ رکھے اور مختلف زاویوں سے اپنی ویڈیو بنا کر اس نے اپلوڈ کر دی۔ وہ ویڈیو اس کی ملین میں گئی تھی اور نمرا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی تھی، لیکن لوگوں کی فرمائشیں بڑھنے لگی تھیں۔ ایک ہفتے میں اس کے سبسکرائبر 1000 سے بھی اوپر ہو چکے تھے اور ویوز بھی کافی بڑھ رہے تھے، لیکن لوگوں کے میسیجز بھی اسی حساب سے بڑھ رہے تھے۔ 10 دن کے اندر اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ مونیٹائز ہو چکا تھا۔ اسی طرح وہ اپنی آواز بھی کچھ بدل کر بات چیت کرنے لگی۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے؟ پلیز مجھے سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں۔ اس کی کھنکھناتی اور دل فریب آواز سن کر کئی لڑکوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ میسیجز میں بار بار آتے، ہم اس خوبصورت آواز اور خوبصورت ہاتھوں والی لڑکی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، پلیز اپنا جلوہ تو دکھائیں۔ ایک بار وہ کالج میں تھی جب رابعہ نے کہا کہ دیکھو، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں ارننگ اچھی آئے اور تمہارے ڈالر اچھے بنے تو ایک ویڈیو میں تمہاری بناتی ہوں۔ نمرا کہنے لگی، دیکھو میرا چہرہ نہیں آنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی، نہیں آئے گا، جلدی سے اپنی چٹیا کھولو، یہ نہ ہو کہ کوئی ٹیچر ہمیں دیکھ لے۔ وہ کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ رابعہ نے جلدی سے نمرا کی چٹیا کھولی۔ اس کے لمبے گھنے بال کسی آبشار کی طرح سے کھل چکے تھے۔ کہنے لگی، اب تم اپنا چہرہ چھپاؤ۔ اس نے نمرا کے بال اس کے چہرے پر رکھے، جس سے اس کا چہرہ کافی حد تک چھپ گیا تھا، اور اس کی ایک پک بنا کر ٹک ٹاک پر ڈال دی۔ یہ دیکھ کر تو لوگوں کے دل دھڑکنا بھول گئے تھے۔ اتنے ویوز آئے کہ اس ایک ویڈیو سے اس کے $100 بن چکے تھے۔ نمرا کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پہلے ہی مہینے اسے 1 لاکھ سے اوپر کی رقم ملی تھی۔ رابعہ کہنے لگی، چلو جلدی سے ہمیں ٹریٹ دو۔ وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ اس دن پہلی بار اس نے کالج کی چھٹی کی تھی اور وہ رابعہ اور اپنی دوسری دوستوں کو ایک مال کے ٹاپ فلور پر لے گئی، اور یہ اس کا دیرینہ خواب تھا جو پورا ہونے جا رہا تھا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ میں 1 لاکھ کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ اس نے کارڈ سے 15,000 نکالے تھے اور کہنے لگی، جس نے جو ڈیل منگوانی ہے منگوا لو۔ رابعہ تو بہت خوش تھی۔ پہلی بار اس نے 2200 کی ڈیل اپنے لیے منگوائی، جس میں 2 برگر تھے، زنگر بروس تھا اور کولڈ ڈرنک تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ پہلی بار اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور کھاتے ہوئے ویسے ہی ویڈیو بنائی تھی۔ اپنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو بھی بنائی تھی اور یہ بھی کہا کہ ہم اس وقت یہاں پر اپنی پارٹی کر رہے ہیں، اپنی پہلی ارننگ کی خوشی میں۔
پلیز مجھے یوں ہی سپورٹ کرتے رہیے، آپ کی محبت میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اس طرح کی زندگی شاید لڑکیوں کو اور لڑکوں کو دوسروں کو متاثر کرتی ہیں، لیکن لڑکے مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں۔ کچھ تو کہنے لگے، آپ اگر لائیو ویڈیو بنا کر بھیجتیں تو میں تو اس مال میں پہنچ جاتا، میرا گھر اسی مال کے قریب ہے، دیکھیں دوبارہ جب بھی آئیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ کوئی کہتا کہ میں آپ کا عاشق ہو چکا ہوں، کوئی اس کے بالوں کی تعریف کرتا تو کوئی اس کی گوری رنگت کی، کوئی اندیکھے چہرے کو اپنے لفظوں سے بنانے کی کوشش کرتا، کوئی کسی ایکٹر کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا تو کوئی کسی ایکٹر کے ساتھ ملاتا کہ کیا آپ عائزہ خان کی کچھ لگتی ہیں یا پھر سجل علی جیسی، آپ کا نام کیا ہے پلیز ہمیں بتائیں، آپ کیسی ہیں، کیسی نظر آتی ہیں، یا کسی انڈین ہیروین سے آپ کا چہرہ ملتا ہے۔ مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی، اسے لگتا تھا وہ پتہ نہیں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سیلیبریٹی بن چکی تھی۔ لیکن اصل مسئلہ اس وقت ہوا جب بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تو ہم آپ کو انسبسکرائب کر دیں گے، آپ کا اکاؤنٹ دوبارہ سے ڈی مونیٹائز ہو جائے گا۔ وہ کم عمر لڑکی تھی، اس لیے اس طرح کی باتوں سے تھوڑا گھبرا گئی۔ رابعہ سے کہنے لگی، رابعہ اب کیا ہوگا، کہیں میرا اکاؤنٹ دوبارہ سے ڈی مونیٹائز تو نہیں ہو جائے گا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے 2 مہینے میں میرے پاس 3 لاکھ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور میں جب چاہتی ہوں جو چاہتی ہوں وہ کھاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، دیکھو اگر واقعی جس حساب سے ہزاروں کی تعداد میں میسیجز آئے ہیں کہ تم نے چہرہ نہیں دکھایا تو وہ تمہیں ڈی مونیٹائز کر دیں گے، انسبسکرائب کر دیں گے، تو تم ہو بھی سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ وہ کہنے لگی، چہرہ دکھا دو۔ یہ سن کر نمرا کا رنگ اڑا تھا، کہنے لگی، نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے گھر والے کبھی بھی مجھے اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ رابعہ کہنے لگی، تو پھر اچھی طرح سوچ لو کہ جو عیاشیاں تم کر رہی ہو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ شہرت کا نشہ شاید دولت کے نشے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، اور جس طرح کے میسیجز اور پیزارائی نمرا کو ملنے لگی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اسی نشے میں رہے، اس لیے سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اب تو کبھی کبھی وہ آرڈر کر کے پیزا بھی گھر پر منگوا لیتی۔ جب اس کی والدہ پوچھتی پیسے کہاں سے آئے تو وہ کہنے لگتی کہ میری دوست نے دیے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو سچائی سے واقف کرے، کیونکہ اگر اب اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تو یقیناً اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بند ہو جائے گا۔ وہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھی تھی، کہنے لگی، اماں آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹک ٹاک پر آتی ہیں ان کی ویڈیو سے ان کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ اس کی والدہ کہنے لگی، ارے بیٹا بے حیائی کا راج ہے، شریف گھرانوں کی لڑکیاں بھی آج کل ٹک ٹاک پر آ رہی ہیں، اور تمہیں تو پتہ ہے اعجاز کو ان چیزوں سے کتنی چڑ ہے۔ اس نے کہا، اماں لیکن پیسے بھی تو ملتے ہیں نا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، دیکھو اللہ ہمیں عزت کی روٹی کھلا رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں۔ کہنے لگی، کیسی عزت کی روٹی؟ یہ دال روٹی جس کو کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، دیکھو تم جس قسم کی باتیں کر رہی ہو نا، اگر اعجاز کے سامنے تم نے کی تو وہ تمہیں کالج سے بھی چھٹی کروا دے گا، بیٹھی رہنا پھر گھر پر۔ وہ کہنے لگی، اماں آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ یہ کہہ کر نمرا اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور الماری کھول کر دراز کھولا تو 2.5 سے 3 لاکھ کی رقم وہاں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر تو نمرا کی والدہ زرینہ بیگم کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگی، نمرا اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ کہنے لگی، اماں میں نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے کمایا ہے۔ یہ سن کر تو اس کی والدہ کی رنگت اڑی تھی، کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں پتہ ہے نا اعجاز کے غصے کا تمہاری جان نکال لے گا۔ وہ کہنے لگی، میں نے چہرہ نہیں دکھایا، صرف اپنے ہاتھ پاؤں دکھائے ہیں۔ پھر اس نے اپنی ساری ویڈیو اپنی ماں کو دکھائی، کہنے لگی، اگر مجھے ایسے پیسے مل رہے ہیں تو اماں کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ میں ویڈیو بھیجتی ہیں وہ بھی ہماری طرح کی ہی ہوتی ہیں، ان کو بھی پیسوں کی تنگی ہے تو اس لیے وہ آئی ہیں، اور آج انہوں نے اپنے بنگلے بنا لیے ہیں، اچھے اچھے گھروں میں رہتی ہیں۔ اماں دیکھیں نا ہمارا بھی وقت بدل جائے گا، کب تک ہم دال روٹی کھاتے رہیں گے؟ کب تک ہم تنگی کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک اماں ایک ہی پنکھے کے نیچے ہم دونوں بیٹھیں گے کہ بل زیادہ نہ ہو جائے؟ آپ نے ساری زندگی اسی چیز میں گزار دی، پسینے سے شرابور ہو کر بھی آپ پنکھا نہیں چلاتی تھیں کہ کہیں بل زیادہ نہ آ جائے۔ خدا کے لیے اب مجھے اس کام سے نہ روکیں،
لوگ میرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جس دن میں نے اپنا چہرہ دکھا دیا اس دن میرے پیسے ڈبل ہو جائیں گے، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، ہم اپنے گھر کو اچھے سے تعمیر کروائیں گے، ہمارے گھر پر ہر آسائش ہوگی. اماں پلیز ابا سے بات کرو نا، ہم کب تک یہ تنگی والی زندگی گزاریں گے. نمرا نے جس طرح سے آنسو بہاتے ہوئے بات کی تھی اس کی والدہ سوچ میں پڑ گئی تھیں. پھر ایک اچھی خاصی رقم انہوں نے اپنی بیٹی کی دراز میں دیکھی تھی، لیکن شوہر سے بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت کہاں سے لاتیں. وہ کہنے لگیں جلدی سے ابا سے اجازت لے کر دیں تاکہ ہم لوگ بھی خوشحال زندگی کی طرف آئیں. اعجاز بھائی کا کیا ہے، دوسرے شہر میں جا کر نوکری ملی ہے انہیں اور صرف مہینے کے 20,000 بھیجتے ہیں. مہینے بعد بس ایک دن کی چھٹی پر آتے ہیں. اماں 20,000 میں گھر نہیں چلتا، آپ جتنی مرضی تنگی برداشت کر لیں پھر بھی ہمارے سر پر قرضہ چڑھتا ہی چڑھتا ہے اور اگلے مہینے قرضہ اتار کر ہم پھر قرضہ لے لیتے ہیں. ساری باتیں زرینہ بیگم کو ٹھیک ہی لگ رہی تھیں. اس نے اپنے شوہر سے بڑے پیار سے بات کی، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ بیٹی نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کھولا ہے تو اس کا شوہر بھڑک اٹھا. کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، تم یہ بیٹی کو کیا سکھا رہی ہو؟ ارے ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن یہ کام نہیں کریں گے. اس کی بیوی زرینہ بی بی دونوں ہاتھ جوڑے رونے لگیں. کہنے لگی دنیا یہ کر رہی ہے، سب کی بچیاں ہماری بچی جیسی ہی ہیں لیکن اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں. آپ بھی نمرا کو اجازت دے دیں. وہ کہنے لگے کیسے اجازت دے دوں زرینہ بی بی؟ زرینہ بی بی کہنے لگی آپ کے سر پر 1,00,000 کا قرضہ ہے اور آپ کی بیٹی یہ 1 مہینے میں اتار دے گی. ہمارے حالات جیسے ہی اچھے ہو جائیں گے تو نمرا یہ کام چھوڑ دے گی. سب ایسا ہی کرتے ہیں، دیکھیں تو صحیح. ہم سے بھی غریب گھر کے لوگ تھے جو آج اپنے بڑے گھروں میں بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ کام بھی چھوڑ چکے ہیں. جب آپ کے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے گا تب ہم بھی یہ چھوڑ دیں گے. جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو نمرا یہ چھوڑ دے گی. اس کے والد واقعی قرضے کی وجہ سے پریشان تھے اور جس نے قرضہ دیا تھا وہ روزانہ اسے ذلیل کرتا تھا، اپنے پیسے مانگتا تھا اور زرینہ بی بی نے ہی نمرا کے رکھے ہوئے پیسوں میں سے 1,00,000 اپنے شوہر کو دیے. سب قرضہ واپس ہو چکا تھا اور بیٹی کو بھی اجازت دے چکے تھے. اس دن نمرا کی خوشی قابل دید تھی. وہ بہت خوش تھی. اس نے اچھا سا میک اپ کیا اور پھر نقاب کر کے اپنی ویڈیو بنائی. اس نے نقاب کو آہستہ آہستہ سے اپنے چہرے سے ہٹایا تھا اور پھر وہ ویڈیو اس نے ٹک ٹاک پر لگا دی. اسے امید نہیں تھی کہ آدھے گھنٹے میں اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی. 1 ملین تک چلی گئی تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ لوگ اس کے حسن پر فریفتہ ہونے لگے تھے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ لڑکے اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئے تھے. رات تک اس کی ویڈیو 10 ملین کراس کر چکی تھی. اس دن اس کی ارننگ $500 ہوئی تھی، وہ بھی چند گھنٹوں میں. نمرا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. جب اس نے اپنی ماں کو بتایا تو اس کی ماں خوشی سے نہال ہوئی تھی. مہینہ ختم ہونے میں بس 8 دن بچے اور 8 دن میں تہلکہ سا مچ گیا تھا. 8 دنوں میں اس کی ویڈیو بلین تک گئی تھی. جب پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آئے تو 60 سے 70 لاکھ کی اماؤنٹ تھی. اس کا باپ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا. انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا. ایک اچھے سے علاقے میں 70 لاکھ کا فلیٹ خریدا تھا جو کہ پہلے سے فرنش تھا، فرنیچر تک پہلے سے موجود تھا. لیکن وہ ویڈیو آگ کی طرح ہر جگہ پھیلی تھی. جب اعجاز کے دوستوں نے کہا یار کیا پٹاخہ لڑکی ہے، ارے پہلی ویڈیو میں پاکستان انڈیا کی سب ہیروینوں کو مات دے گئی، جی چاہتا ہے کہ اس کا حسین چہرہ چوم لوں. اپنے دوست کی بات سن کر اعجاز کہنے لگا لاؤ مجھے بھی تو دکھاؤ، ایسا کون سا حسین پری چہرہ دیکھ لیا تم نے، میں بھی ذرا اسے چوم لیتا ہوں. لیکن جیسے ہی موبائل دیکھا اعجاز کا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا. رگوں میں فشار خون ابلنے کی حد تک بلند ہوا تھا. اس نے اپنے دوست کے منہ پر مکے مارنے شروع کر دیے. وہ لڑکا بری طرح سے گھبرا گیا تھا. وہ کہنے لگا اب ایک کمینے کتے میری بہن کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا. وہاں موجود دوسرے لڑکوں نے اعجاز کو پکڑا تھا، اسے پیچھے کیا. تب پتہ چلا کہ جس لڑکی کی ویڈیو نے ہر طرف دھوم مچا کے رکھ دی ہے وہ کوئی اور نہیں اعجاز کی بہن تھی. لڑکے کہنے لگے اسے کیوں مار رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں اس کا خون پی جاؤں گا، جان سے مار ڈالوں گا. اس کے دوست کہنے لگے کس کس کو جان سے مار ڈالو گے؟
پوری دنیا میں لڑکے تمہاری بہن کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جاؤ جا کے سب کے قتل کر دو اور خود بھی پھانسی پر چڑھ جاؤ۔ بہتر یہ ہے کہ جا کے اپنی بہن کو سمجھاؤ کہ وہ گھر پر عزت سے بیٹھے، اپنا چہرہ یوں سب کے سامنے سرے عام نہ پھیلائے۔ تو لڑکے تو ایسی باتیں کریں گے جو بات قاسم کر رہا ہے۔ اس شہر میں کئی لڑکے اس سے بھی زیادہ بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں تمہاری بہن کی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے لڑکے اسی طرح کی باتیں کریں گے۔ تو کیا سب کو جان سے مارو گے؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ۔ اعجاز کو لگا جیسے ذلت کا تماچا اس کے منہ پر پڑا ہو۔ اس نے نہ اپنی نوکری کے بارے میں سوچا نہ کسی اور چیز کے بارے میں، سیدھا ٹرین پکڑ کر لاہور سے کراچی آ گیا۔ آتے ہی دروازہ کھٹکھٹانے پر دروازہ نمرا نے کھولا تھا۔ نمرا کو دیکھ کر تو جیسے اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ اس نے نمرا کے منہ پر مارا کہ وہ دور جا کر گری تھی۔ تھپڑ اس قدر زور کا تھا کہ پانچوں انگلیاں اس کے رخسار پر چھپ گئیں۔ کہنے لگا، بغیرت، بے شرم، تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اپنا دستی بیگ اس نے ایک طرف پھینکا۔ وہ جس طرح سے دھاڑا تھا فوراً سے نمرا کی ماں کمرے سے باہر آئی۔ نمرا رونے لگی، بھائی سے تو ویسے بھی ڈرتی تھی، اس لیے ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ کہنے لگا، اماں پیچھے ہٹیں، آج میں اس کا گلا گھونٹ کر اس کے مار ڈالوں گا۔ اس کی وجہ سے میں سب کے سامنے بدنام ہو کر رہ گیا ہوں۔ یہ ٹک ٹاک بنائے گی، اس کی ٹانگیں نہیں توڑ دوں گا میں۔ آپ کو پتہ ہے آپ سے چوری چھپے یہ کیا کر رہی ہے؟ ساری دنیا میں نہ جانے کتنے لڑکوں نے اس کو دیکھا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی ماں نے کہا کہ پیچھے ہٹو، ہمیں پتہ ہے وہ کیا کر رہی ہے، ہم نے ہی اجازت دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اعجاز کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کہنے لگا، کیا کہا اماں؟ آپ نے کیسے اجازت دی ہے؟ آپ نے اسے بگڑنے کی اجازت دی ہے؟ کیوں دی؟ وہ کہنے لگی، دنیا کی لڑکیاں یہی کام کر رہی ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ فلیٹ کتنا مہنگا ہے؟ یہ اسی پیسوں کی کمائی سے آیا ہے۔ کہنے لگا، اچھا آپ تو کہہ رہی تھی کہ ابا کا پرائز بانڈ لگ گیا ہے، 70 لاکھ کا فائدہ ہوا ہے، اس لیے آپ نے گھر خریدا ہے۔ انہوں نے اعجاز کو یہی بتایا تھا۔ وہ کہنے لگی، جھوٹ بولا تھا میں نے، اور کیا کہتی؟ تم تو آگ بگولا ہو جاتے ہو، ہم نے سوچا تھا تم آؤ گے تو تمہیں سمجھا دیں گے۔ وہ کہنے لگا، میں نہیں سمجھنے والا، آج کے بعد یہ کوئی ویڈیو نہیں بنائے گی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، اپنے باپ سے بات کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے میری بچی کو ہاتھ لگانے کی۔ پھر نمرا کو کمرے میں بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد اس کے والد بھی گھر آ گئے تھے۔ اعجاز کی اور اس کے والد کی بہت بحث ہوئی۔ وہ کہنے لگے، تم گھر سے نکل جاؤ، تمہارے اندر اگر اتنی ہی غیرت جوش مار رہی ہے تو جا سکتے ہو، لیکن میری بیٹی یہ کام کرے گی کیونکہ میرا قرضہ تم نے نہیں اتارا، اسی کی ویڈیو نے اتارا ہے۔ تمہارے 20,000 کی اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ اچھا نہیں کر رہے، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا لڑکے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ میرے تن بدن میں اس وقت آگ لگ گئی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا قتل کر کے اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگوں، پھر شاید میری غیرت کو کچھ سکون ملے گا۔ اس کے والد نے اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب نمرا کی ویڈیو باقاعدگی سے اس کے ٹک ٹاک پر چلنے لگی۔ اس کے بہت سے عاشق بن چکے تھے۔ اب وہ جہاں جاتی لوگ اس سے آٹوگراف لینے کے لیے، اس کے ساتھ سیلفی بنانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ اب اس کا چہرہ عام ہو چکا تھا۔ وہ جہاں نظر آتی اس کے پرستار اس کے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ اب وہ جینز کی پینٹ اور شرٹس پہننے لگی تھی۔ اپنے برانڈ کا پروموشن کروانے کے لیے بھی لوگ نمرا کے گھر تک پہنچنے لگے تھے۔ لاکھوں روپیہ آنے لگا تھا۔ اب ایک لگژری فلیٹ وہ لے چکی تھی، اپنی گاڑی تھی، گاڑی چلانا بھی سے آ چکی تھی۔ اپنی پچھلی زندگی کو جب وہ سوچتی تو خود پر غرور کرتی، یہ اچھا ہوا اس غربت سے میری جان چھوٹ گئی۔ اس کا دماغ 7ویں آسمان پر رہتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو وہ بڑا بڑا کر کے مناتی۔ اس کی ویڈیو بناتی، لاکھوں روپے ہر مہینے کی آمدنی تھی۔ ماں باپ بھی خوش تھے۔ تبھی انسٹا پر اس کی ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ اس کی وہ بہت تعریفیں کرتا تھا، اسے محبت کا دم بھرتا تھا۔ آہستہ آہستہ نمرا اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس امان نامی لڑکے سے کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ 4 مہینے بعد امان نے کہا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اس وقت تک نمرا اس کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکی تھی کہ انکار نہیں کر سکی، کیونکہ وہ اسے قیمتی تحفے بھی بھیجتا تھا، اپنے آپ کو امیر لڑکا ظاہر کرتا تھا جیسے کہ وہ کروڑ پتی ہے،
اور یہی وجہ تھی کہ نمرا نے اس سے مراسم بڑھائے تھے۔ چاہتی تھی کہ اس کی شادی کا امیر ترین لڑکے سے ہو جائے، اور امان ویسا ہی تھا، اپنی تصویریں بھی بھیجتا تھا۔ 1 کروڑ کی گاڑی میں تو وہ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ یہ دیکھ کر نمرا کی آنکھیں بھی چمکی تھیں۔ ایک بار اگر امان سے اس کی شادی ہو جاتی تو یقیناً وہ اپنی زندگی کو شاید خیر بات کہہ دیتی جو اس نے اپنا رکھی تھی۔ اس لیے اسے ملنے کے لیے اس کی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی جہاں اس نے بلایا تھا۔ وہ ہوٹل کا ایک کمرہ تھا۔ جیسے ہی اندر گئی کہنے لگی، امان تم کہاں ہو؟ سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ امان نہیں بلکہ اعجاز تھا، اس کا بھائی۔ اپنے بھائی کو سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، اعجاز اس کے پاس گیا، کمرہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکیلا۔ کہنے لگا، میری غیرت کا تماشا دکھاؤ گی؟ تم مجھے ذلیل کرواؤ گی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک غیرت مند بھائی کیا کر سکتا ہے۔ نمرا کہنے لگی، بھائی خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ لیکن اعجاز نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ اس کے منہ پر تکیہ رکھا اور وہ تڑپنے لگی جب تک اس کا جسم ٹھنڈا نہیں ہو گیا۔ اعجاز نے تکیہ اس کے منہ سے نہیں ہٹایا۔ وہ مر چکی تھی۔ اعجاز نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس نے جان کر نمرا کا پیچھا کیا اور اس لڑکے کو اس دن بہانے سے اپنے دوست کو بیمار ظاہر کر کے ہسپتال بھیج دیا اور اس کی جگہ خود سامنے آ گیا۔ اعجاز کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، لیکن اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ کہتا تھا کہ میں نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو مار ڈالا، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے پوچھنا یہ ہے کہ کون ان میں سے ٹھیک تھا؟ کیا ٹک ٹاک بنانے والی نمرا، یا غیرت کے نام پر قتل کر دینے والا اس کا بھائی اعجاز؟ یا یہ دونوں ہی صحیح ہیں؟ پلیز کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔